کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 6۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے عمیر کافی حیران ہو رہا تھا۔ یہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ہمیں اس موڑ پر لے آتے ہیں جہاں ایک طرف کھائی ہوتی ہے اور دوسری طرف گہری آگ، اور درمیان میں خود کو بیلنس کر کے چلنا اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی لاپرواہی برتی گئی تو جس طرف گرے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں بچتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے ساختہ چونکا تھا اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آ جائیں، اس نے دروازے کی جانب رخ موڑتے ہوئے اجازت دی تھی۔ اندر داخل ہونے والے وجود کو دیکھتے ہی اس کے اندر دکھ اور اشتعال کی گہری لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جا کر آئینے کے آگے بیٹھ گئی تھی اور عمیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کی حنائی ہاتھوں سے ہی اس کے چند دن کی دلہن ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی پر کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اس کا رونمائی میں دیا گیا خوبصورت سا بریسلیٹ موجود تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے لاتعلق نظر آتا لاتعلق بالکل نہیں تھا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے کیونکہ عمیر کی گرم نگاہیں اس کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لب بستگی ضرور تھی، نظروں کا ملن بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس کی ہر حس بیدار تھی۔ وہ جویلری وغیرہ کو اپنی جگہ پر رکھ کر جانے لگی تو دوپٹے کے کونے سے بریسلٹ اٹکا، اور اس نے دوپٹہ جیسے ہی سر پر اوڑھا تو وہ بریسلٹ عمیر کے چہرے سے ٹکرا کر اس کے پیروں میں جا گرا تھا، اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر شکی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو نظریں بند کر رہا تھا، آنکھ پر بریسلٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اپنے پیروں کے پاس پڑے بریسلٹ کو دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے قدموں کے پاس جھکنے لگی تھی تو عمیر نے فوراً وہ بریسلٹ اٹھا لیا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف، مگر اس کو نہیں منظور تھا کہ اس کے قدموں میں جھکے۔ ہاں، وہ اندر سے وہی روایتی مرد تھا۔ اس جلد بازی میں اس کا سر عمیر کے ماتھے سے ٹکرایا تھا، اور اب وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، حالات اتنا ہی اس کی جانب دھکیل رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان کر آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہی۔ اس کا اشارہ پہلے بریسلٹ آنکھ پر لگنے اور پھر سر ٹکرانے کی جانب تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی میرے حق میں سب برا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے، عمیر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ پاس آتا محسوس ہوا تھا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی تو عمیر جو اس کے آگے سے گزرنے لگا تھا، اس کے یوں آگے بڑھنے سے دونوں ٹکرا گئے۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خود کو اس سے ٹکرانے سے بچا نہیں پایا تھا، مگر خود سے زیادہ دھیان اس پر تھا کہ وہ نہ گرے۔ ایک دوسرے کے لمس سے دونوں ہی ناآشنا سے جذبوں سے آشنائی حاصل کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ساری ٹکریں آج ہی مارنے کا ارادہ ہے؟ ایک لمحے میں ہی اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے، اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے وہ برہمی سے بولا تھا، جبکہ اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا، خود سے ہی ہو رہا ہے سب۔ وہ اتنا بولنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر جیسے وہ دیکھ رہا تھا تو صفائی پیش کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ خود کو بری الزامہ قرار دینا تو آپ کو اچھے سے آتا ہے نا، عمیر نے نہ چاہ کر بھی طنزیہ لب و لہجے میں بولا تھا، تو وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آپ منفی کم سوچا کریں، افاقہ ہوگا، وہ منہ بسور کر کہتی نالاں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر وہ کرتی بھی کیا بیچاری، اس نے واقعی کچھ نہیں کیا تھا، سب خود ہی تو ہو رہا تھا۔ عمیر کو یوں کہتی وہ بہت کیوٹ لگی تھی اور وہ بے ساختہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل پر 2 حرف بیچ کر وہ نظروں کا رخ بدلنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر بول پڑی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بریسلٹ دوپٹے سے ٹکرا کر آپ کی آنکھ سے خود ٹکرایا، میں اٹھانے لگی تو آپ سے میرا ماتھا خود ٹکرایا، اور اب آپ ٹکرائے۔ اس نے دانت پیس کر کہا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ لعنت ہو تم پر عمیر، ایک چھٹانگ بھر لڑکی تمہیں 100 باتیں سنا کر چلی گئی اور تم خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ اندر سے جانے کس دشمن کی آواز نے اس کی سوئی انا کو انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں ہی 1 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر نہ عمیر کی چپ ٹوٹی تھی اور نہ ہی کومپل نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ نہ وہ انا مر رہی تھی اور نہ ہی عمیر کی بے رخی میں کوئی کمی آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، اور پھر اچانک ہی خراب ہو گیا تو اب وہ اس سے پوچھ کر اپنی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے لاتعلق ضرور تھے، مگر انجان بالکل نہیں تھے۔ عجیب سی سرد مگر خاموش جنگ دونوں کے درمیان چھڑی ہوئی تھی۔
عمیر اپنا کوئی کام اسے کرنے نہیں دیتا تھا، وہ اپنا ہر کام خود کرنے کا عادی تھا۔ اس کو چند ہی ہفتوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ عمیر ایک بہت خوددار اور اداب والا شخص تھا۔ وہ کسی بھی کام کے لیے خود کو کسی کا محتاج نہیں کرتا تھا، بہت ہی مجبوری ہو تو وہ شاید کسی کو کام کہتا، ورنہ ہر کام وہ خود کرتا تھا۔ وہ اگر اس کا کوئی سوٹ شرٹ پریس کرنے لگتی تو وہ آلریڈی پریس ہوتا، بیڈ کی چادر تک وہ اپنی جانب سے ٹھیک کر دیتا تھا۔ وہ عام مردوں جیسا واقعی نہیں تھا، مگر اس کی کہیں نہ کہیں خواہش تھی کہ وہ اس کے کام کرے۔ اس میں لڑکی ہو کر اتنے مینرز نہیں تھے جتنے عمیر میں تھے۔ ایک دن اس نے ہنسی مذاق میں امی جان سے کہہ دیا کہ ان کا بیٹا بہت سگڑ ہے، تو مشائم نے فوراً پہلو بدلا، کیونکہ امی جان کا جواب یہی تھا کہ بیٹا جتنا سگڑ ملا بیٹی اتنی ہی پھوہڑ۔ کومپل نے بھی پہلو بدل دیا اور پھر مشائم کے کان میں سرگوشی کی، پریشان نہ ہونا صاحبہ، کچھ دن انہوں نے کہنا ہے کہ بہو بھی پھوہڑ ہی نکلی۔ مشائم کا اس کی بات پر فلک شگاف کہکا بلند ہوا تھا۔ تبھی عمیر لاؤنج میں داخل ہوا اور اس کو ناگواری سے دیکھا۔ مشائم کتنی بار کہا ہے کہ ہنسنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں؟ عمیر نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ توبہ، ہنسنے کے کون سے آداب ہوتے ہیں؟ یا اللہ جی، لگتا ہے مجھے کسی لائبریری سے کچھ کتابیں لا کر رٹنی ہوں گی تاکہ یہ مان تو نہ ٹوٹے کہ میں آداب والی ہوں۔ کومپل نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، مگر کومپل کی سوچ مشائم کے لبوں پر آ گئی۔ بھائی، آپ آداب پر ایک کتاب لکھ دینا، میں رٹا مار لوں۔ اس کو مشائم نے منہ بسورتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ رٹا نہیں مارنا، اپلائی کرنا، یعنی پریکٹیکل۔ عمیر نے پانی گلاس میں ڈیلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا تو مشائم نے سر کھچایا۔ مشائم نے اس کا نام آداب رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر امی جان سے کہتی تھی کہ بھائی کا نام بدل کر آداب رکھ دیں۔ اس کے بعد کھانا کھا کر عمیر تو فوراً اندر چلا گیا، جبکہ وہ کام کر کے کچن وغیرہ سمیٹ کر گئی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ جب عمیر نے الماری کا پٹ بند کیا تو وہ چونکی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ عمیر کو پیکنگ کرتا دیکھ کر پہلے تو اس نے نظر انداز کیا تھا، مگر جب اس نے کچھ نہ بتایا تو مجبوراً ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ عمیر اس غیر متوقع سوال پر چونکا ضرور تھا، مگر یہی ظاہر کیا جیسے وہ نہیں سن پایا تھا۔ عمیر؟ ہاں، وہ ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ تبھی ابھی تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے کومپل پر غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس کو کچھ بتایا تھا۔ اس نے جس انداز میں اس کا نام لیا تھا تو عمیر جیسے مچور اور سنجیدہ انسان کی دھڑکنوں میں بے ترتیبی محسوس ہوئی تھی۔ شرٹ طے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پل پر کو رک گئے۔ وہ زہیب کی وجہ سے اس سے بدگمان تھا، ناراض تھا، مگر اس کو تکلیف بالکل نہیں دینا چاہتا تھا۔ زہیب جس طرح رو رہا تھا تو وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں وہ اس معاملے پر اس سے سوچا ہی نہیں جا رہا تھا، کجا کوئی سخت فیصلہ کرنا۔